سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 48 ہے۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کی کچھ اور خصوصیات، صفات اور معجزات بیان فرمائے ہیں۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں جب حضرت سیدہ مریم رضی اللہ عنہا کو یہ بشارت سنائی گئی کہ اللہ پاک آپ کو ایک فرزند نیک عطا فرمائیں گے، تو ان کو بہت حیرانگی ہوئی کہ یہ نیک بیٹا بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ میری قدرت ہے، میں کر کے دکھاؤں گا۔ پھر ان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ بچے پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے، پتہ نہیں بچے کے بارے میں کیا باتیں ہوں گی۔ تو اللہ رب العالمین نے تسلی دی کہ آپ کا بیٹا دنیا اور آخرت میں عزتیں پائے گا۔ ساری کی ساری عزتیں میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے عزت سے نواز دے، جس کو چاہے ذلت سے اس کو گہرائیوں میں گرا دے۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا آخرت کی عزتیں نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے یہ اعزازات اور صفات اللہ پاک نے بیان فرمائے کہ یہ بچہ بڑا ہی باکمال بچہ ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ پاک اس بچے کو تعلیم دے گا کتاب کی بھی حکمت کی بھی۔ ایک علم انسان کے لیے بہت بڑی عزت ہے۔ علم کسی کو مل جائے، حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارک کے راوی ہے، بخاری شریف اور حدیث کی دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کا اللہ بھلا کرنا چاہتے ہیں اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ علم کا مل جانا اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت اور تحفہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی صفت اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمائی کہ ان کے پاس علم ہوگا، اور ان کو علم عطا کون کرے گا؟ خود اللہ رب العالمین۔ وَيُعَلِّمُهُ، اللہ اس کو تعلیم دے گا۔ الکتاب کس چیز کی؟ کتاب کی،
والحکمت اور حکمت کی۔ کتاب اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ ایک قول تو مفسرین کرام رحمہم اللہ کا یہ ہے کہ کتاب سے مراد کتابت ہے، یعنی لکھنا۔ اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لکھنے کی تعلیم عطا کرے گا، تو جو لکھ سکتا ہے وہ پڑھ بھی سکتا ہے، تو یعنی لکھنا پڑھنا جانتے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور حکمت سے مراد دانائی کی باتیں، سمجھ کی باتیں، یعنی لکھنا پڑھنا بھی جانتے ہوں گے اور بہترین سمجھ بھی اللہ عطا کرے گا۔ بعض لوگ دنیا میں پڑھے لکھے تو ہوتے ہیں، ڈگریاں تو ہوتی ہیں، لیکن سمجھ عقل کوئی نہیں ہوتی، بات کرنے کا ڈھنگ سلیقہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کو لکھنا پڑھنا بھی سکھائیں گے، ڈھنگ سے بات کرنا اور صحیح حکمت کے مطابق بات کرنا بھی اللہ ان کو سکھائیں گے۔ اور دوسرے بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے فرمایا کہ کتاب سے مراد، الکتاب سے مراد قرآن کریم ہے، اور حکمت سے مراد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں۔ تو یہاں پر گویا کہ یہ بات دوبارہ اس کا اظہار کیا جا رہا ہے جو پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے، قرآن کریم میں بھی موجود ہے، متواتر احادیث میں بھی موجود ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، اور آپ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کے مطابق زندگی میں نظام چلائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے تشریف لائیں گے۔ تو جب آپ نے امت کی قیادت کرنی ہے، امت کو سنبھالنا ہے، تو اس کے لیے قرآن و سنت کی تعلیم کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن و سنت کی خود تعلیم ارشاد فرمائیں گے۔ کہیں ان کو پڑھنا نہیں پڑے گا، کہیں جانا نہیں پڑے گا، کہیں دیکھنا نہیں پڑے گا۔ اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن و سنت کی تعلیم دیں گے، جس کے مطابق وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نظام دنیا میں نافذ کریں گے۔ تو قرآن و سنت کی تعلیم بھی ان کو حاصل ہوگی، اور والتوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل کی تعلیم بھی ان کو حاصل ہوگی۔ تورات کا معنی علماء نے لکھا ہے قانون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ایک قانون کی کتاب تھی، اور انجیل کا معنی علماء نے لکھا ہے بشارت، خوشخبری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بشارتیں اور خوشخبریاں تھیں۔ تو اللہ پاک ان کو گویا 3 آسمانی کتابوں کے علوم سے نوازیں گے۔ قرآن کا علم بھی ان کے پاس ہوگا، تورات کا علم بھی ہوگا، انجیل کا علم بھی ہوگا۔ ایسے شخص کی عزت اور ایسے شخص کو دنیا میں عروج اللہ کتنا نصیب فرمائیں گے۔ تو اے مریم گھبرا نہ، تیرا بیٹا بڑی عزتوں والا ہوگا۔ پھر فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، وہ رسول بن کے آئے گا بنی اسرائیل کے لیے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کا رسول ہونا یہ بھی بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ پاک کسی کو اپنی رسالت، اپنے پیغام کے لیے منتخب کر لے، اس سے بڑا کوئی اعزاز ہو نہیں سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہوں گے۔ علماء نے لکھا انبیاء علیہ السلام کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے، ان میں سے رسول 313 ہے۔ تو ان 313 رسولوں میں ایک رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو رسول ہیں وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے، ایک قبیلے کے لیے، ایک قوم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہے۔ آپ کسی قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے رسول ہیں۔
فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جیسے الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی رحمتا للعالمین، اللہ سارے جہانوں کا رب ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اور فرمایا کہ ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا الی کافۃ للناس، تمام انسانوں کے لیے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ فرما دیجئے اے ساری دنیا کے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے رسول ہیں، ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اقوام، تمام قوموں کے، تمام علاقوں کے، تمام ملکوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے زمانے آپ کے، سارے ملک آپ کے، ساری جگہ آپ کی۔ لیکن آج میرے عزیز دوستو، جو لوگ جن کے نبی ہی ایک امت کے لیے آئے تھے، وہ تو اپنے نبی اور اپنے دین کو پوری دنیا میں نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم مسلمان جن کے نبی آئے پوری دنیا کے لیے ہیں، ہم اپنی محنت کو دیکھیں کہ ہم پوری دنیا میں دین کو نافذ کرنے کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے محبوب کی نیابت میں پوری دنیا میں دین اسلام کو زندہ کرنے کے لیے اور نافذ کرنے کے لیے ہم جد و جہد اور محنت اور کوشش کریں، سب نیت کریں، انشاءاللہ ہم اس کی کوشش کریں گے، اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند معجزات کا ذکر ہے۔ فرمایا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے۔ فرما رہے ہیں کہ بے شک میں تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں تمہارے پروردگار کی طرف سے، اللہ رب العالمین کی طرف سے، تمہارے پالنے والے کی طرف سے میں تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں۔ وہ نشانی کیا ہے؟ پہلی نشانی یہ ہے کہ انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، میں بناتا ہوں تمہارے لیے گارے سے ایک پرندے کی شکل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی اور گارے سے پرندے کی ایک شکل بناتے، ایک بت بناتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے تصویر بنانے کی اجازت تھی، جاندار کی تصویر بھی بنانے کی اجازت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں جاندار کی تصویر بنانا ممنوع قرار دے دیا گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن سب سے شدید ترین، سخت ترین عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا، صورت بنانے والوں کو ہوگا، اس لیے تصویر سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندے کی شکل اور صورت اور اس کی تصویر بناتے، فَأَنفُخُ فِيهِ، اور پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا، وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے۔ حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے چمگادڑ بنایا کرتے تھے، چمگادڑ کی شکل بنائی اور اس میں پھونک ماری اور وہ چمگادڑ بن کے اڑ گئی، لیکن آگے ساتھ کیا فرمایا؟ بِإِذْنِ اللہ، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ ایسے تصویر بنا کے اس میں جان ڈالنا یہ بندے کا کام نہیں ہے، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ پھر دوسرا معجزہ فرمایا وَأُبْرِهُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں اکمہ کہتے ہیں مادر زاد اندھے کو جو پیدا ہی نابینا ہوا ہو، اور ابرس کہتے ہیں دو بیماریاں علماء نے لکھی ہیں، ابرس پھلویری کو بھی کہتے ہیں اور جزام کو بھی کہتے ہیں۔ پھلویری تو آپ سمجھتے ہیں جسم پہ سفید نشان جو پڑ جائے، اور جزام کہتے ہیں جسم گلنے لگ جائے، سڑنے لگ جائے، کوڑ جس کو کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ایسے مریضوں کو شفا عطا فرمائی اللہ کے حکم سے۔ اس کے بھی آگے کیا فرمایا؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ اور فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، وہ بھی کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ علماء نے لکھا ہے کم سے کم 4 شخصوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، جو مر گئے تھے، 4 شخصوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا اللہ کے حکم سے۔ یہ سارے معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ علماء نے لکھا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے، وہ زمانہ تھا طب کا زمانہ، یہ جالینوس، بکرات، بڑے بڑے حکیم، یہ سارے اس زمانے کے ہیں۔ تو طب والوں کو، حکمت والوں کو، علاج معالجے والوں کو بڑی جو ہے وہ فوقیت حاصل تھی۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی لائن کے معجزے دے کر بھیجا۔ وہ بڑے بڑے حکیم بھی مادر زاد اندھوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے، وہ بڑے بڑے حکیم بھی کوڑیوں کو درست اور تندرست نہیں کر سکتے تھے، پھل بیری کا علاج نہیں کر سکتے تھے، وہ بڑے سے بڑے حکیم بھی مرے ہوئوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر یہ معجزات ظاہر کیے۔ اللہ پاک نے فرمایا دیکھو یہ میرا نبی تمہارے پاس نشانی لے کر آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر بات کے ساتھ فرما رہے بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ سارے کام کرنے والا بندہ نہیں بلکہ رب ہے، اللہ ہے۔ ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ نبی کے ہاتھ پہ جو خرق عادت کام ظاہر ہوتا ہے، جس کو معجزہ کہا جاتا ہے، ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، کام کس کا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ولی کے ہاتھ پہ جو خرق عادت کام ظاہر ہو جائے، جس کو کرامت کہتے ہیں، ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، کام کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے۔ اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ عملی معجزے تھے۔ اس کے بعد ایک علمی معجزہ بتایا، وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میں تمہیں آگاہ کر دیتا ہوں کہ تم کیا کھا کے آئے ہو اور کیا گھر میں رکھ کے آئے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ علم عطا کر دیا۔ لوگ آپ کی مجلس میں جب آتے تو آپ بتا دیا کرتے کہ تم کھا کر یہ آئے ہو اور پیچھے گھر میں رکھ کے یہ آئے ہو۔ علماء نے لکھا طب کا دور تھا، حکیم نبض پکڑ کے بتا دیتے تھے کہ آج تم کیا کھا کے آئے ہو، یہاں تک تو وہ حکمت سے بتا دیتے، لیکن گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو اس کا ان کو بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ پاک علم عطا کر دیتے کن کو؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں تم نے کھایا کیا ہے، گھر میں چھوڑا کیا۔ یہ علمی معجزہ تھا۔ ان معجزات کے آخر میں فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر ایمان والے ہو تو تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ بغیر باپ کے بیٹا بھی عطا کر سکتا ہے، اور اس بیٹے کو دنیا آخرت کی عزتوں سے بھی نواز سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات بڑے بڑے معجزات ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو معجزات ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے، وہ معجزات کوالٹی میں بھی اعلیٰ ہے، کوانٹیٹی میں بھی زیادہ ہے۔ اللہ نے سارے نبیوں سے زیادہ معجزے آپ کو عطا فرمائے اور سارے نبیوں سے اعلیٰ معجزے آپ کو عطا فرمائے۔ کسی نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ سارے کمالات و معجزات جو اللہ کے نبیوں میں ایک ایک تھے، اللہ نے سارے جمع کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دی۔
کسی نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند، کسی نے ان سے پوچھا ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی کسی مردے کو زندہ کیا؟ سوال کرنے والا عیسائی تھا۔ تو یہ عاشق رسول عشق رسالت میں ڈوب کر جواب دیتا، اللہ کے محبوب کا دفاع کرتے ہوئے اور ان کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ارے اللہ کے بندے، مردے کو زندہ کرنا کیا کمال ہے، مردے کو زندہ کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ مردہ تو وہ ہے جس میں پہلے روح تھی پھر نکل گئی دوبارہ زندہ ہو گیا۔ ہمارے نبی تو پتھروں کے پاس سے گزرتے تو پتھر سلام کیا کرتے۔ اللہ کے نبی کو اللہ پاک نے ایسے معجزات عطا فرمائے۔ کسی نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ لاٹھی مارتے تو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے، کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایسا کوئی معجزہ ہے؟ تو مولانا قاسم نانوتوی اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، عشق رسالت میں ڈوب کے فرمانے لگے، ارے اللہ کے بندے، پہاڑ سے پانی نکالنا کون سی کمال کی بات ہے، پہاڑوں میں چلے جائیں چشمے پانی نکل رہا ہوتا ہے، میرے نبی نے تو پانی کے پیالے میں ہاتھ رکھا، اللہ نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ تو میرے محترم دوستو، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج بھی زندہ جاگتا معجزہ، اللہ کے نبی چلے گئے، ان کے معجزات بھی چلے گئے، آپ دنیا سے رفیق اعلیٰ کے پاس چلے گئے، آپ کا معجزہ قرآن کی شکل میں آج بھی موجود ہے۔ اللہ ہمیں اس معجزے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله